جو اس وقت یہ دورہ ہے یہ آپ کی نظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ چونکہ اس سے ایک معاشی استحکام پاکستان میں آ سکتا ہے جو کہ ایک لانگ ٹرم پروسیس کے نتیجے میں آئے گا. ظاہر ہے معاہدات ہوئے ہیں، پھر اس پر امپلیمنٹیشن ہوگا. اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ اسٹریٹجک تو بہت ہی امپورٹنس کا حامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متوقع طور پر امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کی پالیسی آف ریٹریٹ ہے. وہ اپنے ہر جگہ سے، ہر محاذ سے انہوں نے ماضی میں پیچھے ہٹے. سیریا کے اندر انہوں نے اپنی فوج واپس بلائی. انہوں نے جو ہے وہ نارتھ کوریا کے ساتھ اپنے مراسم بہتر کیے. انہوں نے افغانستان سے جو ہے واپسی کا بگل بجایا اور اسی کے نتیجے میں افغانستان سے امریکی اور اتحادی فوجیوں کی واپسی ہوئی. اب یہ دیکھنا ہے کہ دنیا لک ایسٹ پالیسی کی طرف چل رہی ہے. ایک طرف چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر وہ $56 بلین کی انویسٹمنٹ ایران کے ساتھ کر چکے ہیں اور یہ پاکستان کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہوگا. اس لیے پاکستان کا آن بورڈ ہونا مسٹ ہے. دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ ہے کہ پاکستان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے اندر باوجود اس کے کہ مغرب کی طرف سے بہت دباؤ تھا، یورپین یونین کی طرف سے دباؤ تھا، امریکہ کی طرف سے دباؤ تھا، لیکن ہم نے ایک ایسے وقت میں جہاں صرف ایک ہفتہ قبل ایران کی سرزمین سے جو ہے وہ میسائل داغے گئے اسرائیل کے اوپر، اس کے باوجود پاکستان نے تمام دباؤ کو رد کرتے ہوئے ایرانی صدر کو ویلکم کہا اور ساتھ ہم نے جو ہے وہ ان کو تینوں جو بڑے شہر تھے پاکستان کے اس کے اندر ان کو مدعو کیا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اندر. پاکستان کی تمام بڑی شخصیات سے ان کی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے، صدر سے، وزیر خارجہ سے اور اسی طریقے سے دفاعی جو شعبے سے تعلق رکھنے والے ان کے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں. اب آ جاتے ہیں ایک اور بات کے اوپر کہ باوجود اس کے کہ ایران اور پاکستان کے مابین ایک مس انڈرسٹینڈنگ، ایک ناخوشگوار واقعہ کچھ عرصہ قبل پیش آیا، لیکن اس کو ہم نے بھی فراموش کیا اور انہوں نے بھی جو ہے وہ فراموش کیا. اب ہمارا آ جاتا ہے ان کے ساتھ معاشی انٹرسٹ. دیکھیں اس ٹائم پہ جو مشترکہ حجم ہے جو کہ یورپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ پاکستان کا تقریباً $15 بلین بنتا ہے. ایران کی طرف سے $10 بلین کا ٹریڈ کا جو انڈیا ہے یہ بہت خوش آئند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بارٹر ٹریڈ ہے، یعنی کہ مال کے بدلے میں مال ہے. یہ کہیں بھی جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کے بدلے میں ہمیں آپ کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت ہے. اب جو ملک کا ڈالر ہے وہ ملک کے اندر رہے گا اور سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پاکستان کو ایک ایسا استحکام نصیب ہوگا جو اس سے پہلے ہمیں دیکھنے میں اس لیے نہیں نظر آ رہا کیونکہ جب سے ہم نے دیکھا ہے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے اپنی پالیسیز کو. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب جو پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے، سعودی عرب جو ہے وہ بڑا واضح یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو ایران کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے معاملات ایران کے ساتھ بہتر کر پاکستان کی ڈیل ہے. اگر اس پر آپ اور تھوڑا سا آگے آپ چل کر کمنٹ دیکھیں کریں، چونکہ جو ایک ضمنی سوال آپ کی گفتگو سے نکل رہا ہے، ابھی ہم گفتگو بھی کر رہے تھے رضا ہارون صاحب سے کہ جو امریکن پریشر ہے، پھر ابھی آپ نے بھی کہا کہ ظاہر ہے جو امریکہ کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ بڑی سخت ہو جاتی ہیں، تو یہ وہ پریشر پھر یہ حکومت برداشت کر لے گی؟ یعنی یہ ایران کے ساتھ کوئی کسی بھی طرح کی ڈیل کرنے میں حق بجانب ہے، یا پھر امریکن پریشر آگے چل کر کار فرما ہو سکتا ہے اور یہ تمام معاہدات یا ڈیلز متاثر ہو سکتے ہیں؟ آپ نہیں ان سے ہٹ نہیں سکتے، آپ اپنے پڑوسی تبدیل نہیں کیا کرتے، آپ اپنے محل و وقوع کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ یا تو کیا امریکہ ہمیں 550% سستی گیس دے سکتا ہے، کیا وہ ہمیں $16 لیٹر پیٹرول دے سکتا ہے، کیا ہمیں وہ $2 یونٹ بجلی دے سکتا ہے، کیا وہ ہم سے بارٹر ٹریڈ کرنے پہ تیار ہے، کیا ہمارے مال کے بدلے میں مال لینا چاہتا ہے؟ تو پھر ایسی کوئی بات ہمیں تو وہاں نظر نہیں آتی. اس ٹائم پہ ایران کے اندر ایک بہت زبردست قسم کا جو ان کے اندر خواہش ہے، تڑپ ہے پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ آپ دیکھیں نا دنیا میں وہ بھی تو آئسولیشن کا شکار ہوئے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ان کو ویلکم کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے باوجود آج کے انکل سیم کی طرف سے آپ کے اوپر بڑا انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا، لیکن اور ابھی دیکھیں IMF نے جس طریقے سے اپنی جو نئی شرائط نامہ رکھ دیا، یہ تمام اسی کے شاخسانے ہیں نا. پاکستان کو پریشر لینا ہوگا. یہ کیلکولیٹڈ پریشرز ہوتے ہیں جو میرے خیال میں ہمیں پتا تھا کہ اس کا ری ایکشن کیا آئے گا.
लेकिन बहरहाल सही। ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर, और मुझे फिलहाल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर सड़कों अच्छा। पर लोग होंगे तो फिर आपका जो मईशत है वो सबसे पहले जो है वो शिकार बनती है।